احمد ایک محنتی انسان تھا جو ایک چھوٹے سے کارخانے میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کی تنخواہ بہت قلیل تھی، جس میں وہ بڑی مشکل سے اپنے گھر کے اخراجات، بوڑھی ماں کی ادویات اور بچوں کی تعلیم کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ مہینے کے آخری ایام میں اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ بچتا، لیکن اس کا اللہ پر توکل بہت مضبوط تھا۔ ایک سرد شام جب احمد کام سے واپس گھر آ رہا تھا، اس کی جیب میں صرف 500 روپے تھے۔ یہ وہ رقم تھی جو اسے اگلے 3 دن کے راشن کے لیے بچا کر رکھنی تھی۔ راستے میں ایک ہسپتال کے باہر اس کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو سڑک کے کنارے بیٹھا سسک رہا تھا۔ احمد کے قدم رک گئے۔ وہ اس بوڑھے آدمی کے پاس گیا اور پوچھا، بابا جی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ بوڑھے شخص نے نم آنکھوں سے احمد کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، میرا پوتا اندر ہسپتال میں داخل ہے، اسے شدید بخار ہے اور ڈاکٹر نے کچھ دوائیں لکھی ہیں۔ میرے پاس ایک پائی بھی نہیں ہے کہ میں اس کا علاج کروا سکوں۔ احمد کے ذہن میں فوری طور پر اپنی گھر کی ضرورتیں گھوم گئیں۔ اسے یاد آیا کہ گھر میں آٹا ختم ہونے والا ہے اور بچوں کے لیے دودھ بھی لینا ہے، لیکن دوسری طرف ایک مجبور انسان کی پکار تھی۔ اس نے سوچا، اگر میں نے یہ پیسے اسے دے دیے تو میرے گھر والے بھوکے رہیں گے، لیکن اگر میں نے نہ دیے تو شاید اس بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ احمد نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی جیب سے وہ 500 روپے نکالے اور اس بوڑھے شخص کے ہاتھ میں تھما دیے۔ بوڑھے نے حیرت اور خوشی سے اسے دیکھا اور ڈھیروں دعائیں دینے لگا۔ احمد خالی جیب لیکن ایک عجیب سے سکون کے ساتھ گھر کی طرف چل دیا۔ گھر کی خاموشی اور توکل۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی زینب نے پوچھا، احمد، کیا آپ راشن لے آئے؟ احمد نے تھوڑی جھجک کے بعد سارا قصہ سنا دیا۔ زینب ایک نیک بخت عورت تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، احمد، آپ نے بہت اچھا کیا۔ اللہ ہمارے رزق کا مالک ہے، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس رات احمد کے گھر والوں نے صرف پانی پی کر اور اللہ کا شکر ادا کر کے گزارا کر لیا۔ اگلی صبح احمد جب اپنے کام پر پہنچا تو اسے مینیجر نے اپنے دفتر میں بلایا۔ احمد تھوڑا پریشان ہوا کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، لیکن جب وہ اندر گیا تو مینیجر نے اسے ایک لفافہ تھمایا۔ مینیجر نے کہا، احمد، تم پچھلے کئی سالوں سے یہاں ایمانداری سے کام کر رہے ہو۔ کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام ملازمین کو بونس دیا جائے جنہوں نے کبھی چھٹی نہیں کی اور محنت سے کام کیا۔ یہ تمہارا بونس ہے اور ساتھ ہی تمہاری تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ احمد نے جب لفافہ کھولا تو اس میں 5000 روپے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کل شام اس نے اللہ کی راہ میں 500 روپے دیے تھے اور آج اللہ نے اسے 10 گنا کر کے واپس لوٹا دیا تھا۔ ابھی احمد گھر پہنچا ہی تھا کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک سوٹ پہنے ہوئے صاحب کھڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ ہی احمد صاحب ہیں؟ احمد نے جی میں جواب دیا۔ ان صاحب نے کہا، میں آپ کے مرحوم والد کا دوست ہوں۔ برسوں پہلے میں نے آپ کے والد سے کچھ رقم قرض لی تھی، لیکن پھر میں دوسرے شہر منتقل ہو گیا اور ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا۔ آج بڑی مشکل سے آپ کا پتہ ملا ہے۔ یہ وہ 50,000 روپے ہیں جو میں نے ان سے لیے تھے۔ میں یہ قرض اتارنا چاہتا ہوں۔ احمد ہکا بکا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو رقم برسوں پہلے بھول چکی تھی وہ آج اچانک اس کے پاس پہنچ گئی۔ مال میں کمی نہیں ہوتی۔ صدقہ دینے سے بظاہر جیب خالی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ مال کو پاک کرتا ہے اور اس میں برکت پیدا کرتا ہے۔ آزمائش میں صبر۔ احمد نے اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دی۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہی ادا سب سے زیادہ پسند ہے۔ بلاؤں کا ٹلنا۔ صدقہ صرف مال میں اضافہ نہیں کرتا، بلکہ آنے والی آفات اور حادثات کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اللہ پر کامل بھروسہ۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ دینے والا اللہ ہے تو اسے کسی قسم کا خوف نہیں رہتا۔